العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 52 تک ہم مطالعہ کریں گے بارگاہ رب العزت میں، اس دعا کے ساتھ باری تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کی محبت، قرآن کا عشق ہمارے دلوں میں موجزن فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ اور ہم نے آسمان کو بنیناہا، اس کو بنایا بأیدن، اپنی طاقت سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے مراد قدرت کے ہاتھوں سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں، ہم نے اس کو وسیع کر دیا ہے، اس کو وسعتیں عطا کرتے رہتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کتنے ہی اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ اللہ جل مجدہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی امت کو، ہمیں، قیامت تک آنے والے ہر فرد کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آسمان کو، یہاں پہ ایدن کا لفظ جو بیان فرمایا، اس سے مراد علماء تفسیر نے قدرت کے ہاتھ، یعنی طاقت اور قوت، اللہ رب العزت نے پوری قوت کے ساتھ آسمان کو تخلیق فرمایا۔ یعنی اس آسمان کی کیفیت کو دیکھیں کہ بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اور پھر یہ نہیں کہ یہ کھڑا کر دیا، بلکہ فرمایا اس کو ہم وسعت کر دیتے رہتے ہیں، اس کو وسیع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت موسعون کے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت وسعتوں کا مالک ہے، وسعتوں والا ہے، اور دوسرا معنی وسعت عطا کرنے والا ہے، وسعت دیتا رہتا ہے، وسیع کر دیا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بچھا دیا، فرش بنا دیا، زمین کا فرش بچھایا ہے، اور صرف فرش نہیں بلکہ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بچھونا بنا دیا ہے۔ اور خود ہی اللہ رب العزت اپنی قدرت کی تعریف بیان فرماتا ہے، یہ اسی کو شایان شان ہے، یہ اسی کی عظمت ہے، شان ہے کہ وہ فرماتا ہے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پس ہم کتنے ہی اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ جل مجدہ کی قدرتوں، اسی کی وسعتوں اور اس کی عظمتوں کا جو اعلان قرآن کر رہا ہے، اس کا مقصود کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں، دل میں یہ بات بٹھا دینی ہے کہ جو اللہ جل مجدہ اتنی عظمتوں کا، اتنی شانوں کا
مالک ہے، اس کے لیے پھر موت کے بعد مٹی ہو جانے کے یا ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت مضبوط کرنے کے لیے یہ سارے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھے ہی نہ، قرآن کو سمجھے ہی نہ، قرآن مجید کے مفہوم کی طرف ہم، اس کی تفہیم کی طرف، اس کو سمجھنے کی طرف ہم جائیں ہی نہ، تو پھر عقیدہ آخرت مضبوط کیسے ہوگا؟ اگر عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہوتا تو پھر انسان کے اعمال درست نہیں ہوتے، اگر اعمال درست نہیں ہوتے تو پھر آخرت تباہ ہو جاتی ہے، قبر تباہ ہو جاتی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہم نے ہر شے کو بنایا، زوجین، جوڑا جوڑا، ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا۔ یہ قدرتیں ہیں اس کی، سارے قدرت کے کمالات اور عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ لعلکم تذکرون، مقصد بھی بیان کر دیا کہ ان عظمتوں کو، ان قدرتوں کو، اس کی شانوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم سمجھ جاؤ، تم نصیحت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو، تم آخرت کی فکر کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اللہ رب العزت نے دن بنایا تو ساتھ رات بنا دی، نور یہ روشنی بنائی تو اندھیرا ساتھ بنایا۔ اس طرح عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ لعلکم تذکرون، مقصد بھی بیان کر دیا کہ ان عظمتوں کو، ان قدرتوں کو، اس کی شانوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم سمجھ جاؤ، تم نصیحت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو، تم آخرت کی فکر کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اللہ رب العزت نے دن بنایا تو ساتھ رات بنا دی، نور یہ روشنی بنائی تو اندھیرا ساتھ بنایا۔ اسی طرح ظلمت ہے تو نور ہے، ہدایت ہے تو گمراہی ہے۔ یہ سارے اللہ رب العزت نے ہر شے کے جوڑے بنائے، مذکر ہے تو مؤنث ہے۔ اگر دنیا ہے تو اس کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو یہ کیوں جوڑا جوڑا بنایا؟ یہ ساری قدرت کی نشانیاں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر لو، تم سمجھ جاؤ۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، سوچ بچار نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے آخرت کے لیے اعمال ثمریں گے نہیں۔ ففروا الی اللہ، اب ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، یعنی دوڑو اس کی طرف، جلدی کرو، کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کے عذاب سے، اس کے قہر و غضب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، پھر ارشاد فرمایا بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، مگر یہ کہ یہی کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے، آقا علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے، آقا علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب یہ آپ کو صرف نہیں کہا، یہ ساحر، یہ دیوانہ، یہ صرف آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ ان کافروں کا وتیرہ رہا ہے
یہ کافر پہلے بھی جو بھی رسول آیا ہے ان کو یہی کہتے رہے ہیں. جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، یہ کافر ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ جل مجدہ کی طرف دعوت توحید، دعوت ہدایت، دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ صرف دعوت کے نہیں ہیں. فرمایا ففروا الی اللہ، جلدی کرو، تیزی کرو. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا جب جمعے کے دن، اے ایمان والو، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا، تو فرمایا تیزی سے، جلدی سے. جیسے سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو سعی کرنے میں جلدی کی جاتی ہے. تو یہ جلدی کرنے کا حکم ہے. ففروا الی اللہ، سبقت اختیار کرنے کا حکم ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت، اللہ کے نیک لوگوں کی شان اور عظمت اور مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ان میں سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ففروا الی اللہ کا حکم فرمایا. ففروا کا معنی ہے کہ جلدی کرو، دوڑو. لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ دوڑنے سے مراد اللہ رب العزت یہ نہیں ہے کہ مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، فلاں کی طرف، فلاں طرف بھاگو. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کے لیے جلدی کرو. اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کہ حضرت سیدنا سبقت لے جانے کا حکم ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر کام میں سبقت لے جایا کرتے تھے. اب صحابہ کرام کی سبقت، صحابہ کرام کا مسابقہ، صحابہ کرام کے آپس میں مقابلہ کس چیز کا ہوا کرتا تھا؟ کمپیٹ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو نیکیوں میں. اور ہم آج ذرا اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کس میں کمپیٹ کرتے ہیں؟ دنیا داری میں، دنیا کی جاہ و حشمت میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے آرام اور سکون میں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. کبھی ہم نے یہ نہیں. اور شیطان ہمارے دل میں کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ اگر ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک چھوڑتے ہیں، تو ہماری ایک نماز چھوٹنے کی وجہ سے ہمارے دل میں غمی پیدا نہیں ہونے دیتا، پریشانی پیدا نہیں ہونے دیتا. وہ شیطان ہمیں کھوکھلا سا دلاسا دے دیتا ہے. وہ ہماری نگاہ میں اس شخص کو لاتا ہے کہ جس نے 3 نمازیں پڑھی ہوں، 2 چھوڑی ہوں. اور 3 والے کے دماغ میں 2 والا لے کے آتا ہے. دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم پیچھے رہتے ہیں. ہمیں وہ کھوکھلا دلاسا دے دیتا ہے کہ تو پھر بھی اس سے اچھا ہے، تو نے تو 4 پڑھی ہیں، اس نے 3 پڑھی ہیں، اس نے 2 پڑھی ہیں، فلاں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا. چلو تو کچھ نہ کچھ تو نیکی کرتا ہے نا. یہ دل میں، یہ دماغ میں، یہ سوچ، یہ فکر، یہ ہمیں تباہ کرنے والی سوچ اور فکر ہے. جبکہ صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کا معاملہ، وہ بالکل یکسر اس کے برعکس ہے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر رہا تھا ان کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ ہر وقت سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ جنگ تبوک میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، آپ نے سوچا کہ آج میں ابو بکر بھائی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر میں گئے، پوری اپنے مال و اسباب کو ایک جگہ پہ جمع کیا، آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا حصہ اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے کے آئے تو آپ نے فرمایا، اے عمر، گھر والوں کے لیے چھوڑ کے کیا آیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول چھوڑ آیا۔ سارا مال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رشک کیا کرتے تھے، یہ نہیں، پھر ہمہ وقت یہی کیفیت میں رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، ہر روز فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام مجلس فرماتے، بیٹھتے، صحابہ کرام سے سوالات پوچھتے، دینی مجلس ہوتی۔ تو فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے سوال کیا، آج روزے سے کون ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج میں روزے سے ہوں۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ ابھی فجر کی نماز نہیں ہوئی، فجر کی نماز سے پہلے کی بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے، اے ابو بکر، تو نے عیادت بھی کر لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آ رہا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے بھائی بیمار ہیں، تو میں نے ان کی تیمارداری کے لیے راستے میں ان کی تیمارداری کرتے ہوئے آیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آج صدقہ کس نے کیا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے صدقہ میں نے کیا آج۔ یعنی ففروا الی اللہ کے مصداق یہ لوگ تھے، ہر قدم پہ سبقت لے جانے کے لیے بڑا کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ یعنی اس لیے کہ کہیں شیطان حملہ کرتے ہوئے کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، کوئی ضرورت نہ پیدا کر دے، کوئی اور خیال دل میں نہ لے آئے، کو صدقہ کرنے میں، کوئی نیکی کرنے میں وقت کو کسی اور طرف کنورٹ نہ کر دے، ہماری توجہ کسی اور طرف مبذول نہ کر دے۔ تو اس لیے حکم ہے، کیونکہ شیطان ہمہ وقت پیچھے، تو ہمیں ہر وقت اللہ جل مجدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ احساس دلا رہا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے، یہ بھی اس کی توفیق ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ، جو لوگ ذرا غور کرنا چاہیے ہم میں سے، جو لوگ انتہائی سستی اور کاہلی اور غفلت کا شکار ہیں اور اپنی زندگی کے ان لمحات کو غور و فکر نہیں کرتے، ان کو محفوظ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی طرف نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی طرف نہیں جاتے، جلدی نہیں کرتے، سعی نہیں کرتے، تو یہ کاہلی اور سستی اور غفلت
پھر انسان کو آہستہ 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 جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔